کچھ شاٹس ایسے بھی لگے انلکی رہے ہمارے بولر، جو کیچز ہونے چاہیے تھے وہ 6 ہو چکے۔ السلام علیکم دوستوں، پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا دوسرا T20 میچ ہار گیا۔ میچ تو ہم ہار گئے، لیکن اس کے بعد پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف کی پریس کانفرنس نے جو ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا ہے یا پھر ہماری دکھتی رگ پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، وہ بڑا ہمارے لیے تکلیف دہ لمحہ تھا، کیونکہ ان کی پریس کانفرنس میں ہمیں یہ سننے کو ملا، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو قوم ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ پاکستان ٹیم میچ ہارے اور پھر ہم اس کے بعد اپنا اوپینین دے اور ہم اس کے بعد تنقید کے تیر برسائیں ان کے اوپر۔ لیکن حارث رؤف صاحب، آپ کیوں بھول گئے ہیں کہ یہی 24 کروڑ عوام اس وقت تمام کھیلوں کو پس پشت ڈال کر صرف کرکٹ کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ آپ گلی محلے کوچوں میں کہیں بھی جائیں گے، آپ کو کرکٹ کے دیوانے ہی نظر آئیں گے، اور ہم نے بطور قوم آپ کو سپورٹ کیا اور ہر جگہ پر سپورٹ کیا، اور آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں آپ کی کوئی بھی ایک ایسی بات لاجیکل نہیں تھی کہ جس میں آپ یہ بتا سکیں کہ یہ ایسے ہوا ہے۔ اب حارث رؤف صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ڈیفرنٹ گراؤنڈ تھا اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہائی سکورنگ گیم ہوتی ہے، تو بھائی آپ نے کیوں نہیں ہائی سکورنگ گیم کی؟ اس کے بعد جناب کہتے ہیں کہ T20 کرکٹ ہے، جس کا ڈے ہو، انہوں نے اچھی شاٹس کھیلی اور وہ جیت گئے۔ بھائی ڈے بھی خود بنانا پڑتا ہے، شاٹ بھی خود اچھی کھیلنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی، ایک پلاننگ، ایک کمبینیشن کے ساتھ جانا پڑتا ہے اور اپنی پچھلی غلطیوں کو سدھارنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ اپنا پہلا T20 میچ اٹھا کر دیکھ لیں اور اپنا دوسرا T20 میچ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دونوں میں بری طرح فلاپ نظر آئے ہیں اور آپ کے اوپنر سیم اسی شاٹ پر آؤٹ ہوتے نظر آئے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب کہتے ہیں کہ ہم ان لکی رہے اور ہمارے بولرز کے جو کیچ تھے وہ بھی ایج ہو کر چھکے ہوتے رہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے! کلیپنگ کرنی چاہیے حارث رؤف آپ کے کانفیڈنس پر اور آپ کی اس بہادری پر اور آپ کے اس ایٹیٹیوڈ پر۔ کاش کبھی آپ یہ ایٹیٹیوڈ تب دکھاتے جب آپ نے پاکستان ٹیم کے لیے نہ جانے کیا کیا مارکے مارے ہوتے اور آپ نے پاکستان ٹیم کو اب تک ورلڈ کپ کوئی بڑے میچز جتوائے ہوتے۔ لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ اور اس کے ساتھ ساتھ شہنشاہ افریدی کا ایٹیٹیوڈ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ناظرین کرام، اس جانب تو میں بعد میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو حارث رؤف کی اس پریس کانفرنس کے جو کچھ اس کے ورڈز ہیں میں وہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ تو جناب کہتے ہیں کہ باؤنڈریز چھوٹی تھی اور کیچز جو ایج ان کے لگے ہیں وہ بھی کیچز ہے۔ تو آپ کی اطلاعات کے لیے عرض ہے کہ میں نے ان کی ساری بیٹنگ دیکھی اور شاید آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر سوئے ہوئے تھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے چھکے اسپیکٹیٹر کے درمیان جا رہے تھے اور تماشائی ان بالز کو کیچ کر رہے تھے، اور ایک ان کا ایسا سکس تھا جو باؤنڈری کے بالکل اوپر گرا تھا، شاید وہ محمد علی پر تھا، اور محمد علی تو آپ نے کیا ہیرا ڈھونڈ کے نکالا ہے کہ جس کو پہلے آتے 6، دوسرے اوور میں پھر 6، اور وہ پچھلی بار اس نے بغیر کوئی وکٹ لیے 25 رنز دیے 3 اوورز میں، اور اس دفعہ اس نے پہلے اوورز میں 18 رنز اس کو پڑ گئے، اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ کم بیک اس سے کروایا گیا اور بھائی کو پھر آتے ہوئے 6 لگا۔ پھر وہ اپنا مائنڈ سیٹ ہی بھول گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی میں وکٹ ٹیکر ہوں، میں فلاں پر میں نے وکٹ ٹیکنگ کی ہے، میں یہاں پر بیسٹ رہا ہوں، میں یہاں پر بیسٹ رہا ہوں، اور اس کے بعد جناب محمد علی صاحب جو ہیں ان کو پھر دوبارہ وہ وائٹ بال پھینکتے ہیں، پھر ان کو 2 لگتا ہے، پھر 4، پھر 6۔ یہ جناب آپ کے بالرز ہیں اور یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی۔ عاقب جاوید صاحب، آپ نے ابرار کو باہر بٹھا کر حارث رؤف کو لے آئے، چلے ٹھیک ہے اس کی پیس ہے اور اس کے پاس پیس ہی ہے، کوئی ویریشنز کچھ بھی نہیں ہے، تو مانتے ہیں کہ آپ اس کی پیس پر لے آئے، تو لیکن ابرار تو پھر بھی بیسٹ کر رہا تھا، اچھی وہ پھر بھی وہ سپن ٹریک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں نہیں تھا کہ جو آپ کے شاداب خان یا آپ کے جو 3rd کلاس باقی سپنر ہیں اس سے وہ بہترین جو سپیل کروا رہا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ محمد علی کو بھی آپ نکال سکتے تھے۔ اس محمد علی یہ کون سی آپ کی آنکھوں کا تارا بن گیا ہے کہ جو پہلے میچ میں مجھے تو اس کی پریکٹس میں پتا چل گیا تھا یار کہ نہ اس کے پاس کوئی ڈیلیوری ہے، نہ اس کے پاس کوئی ویریشنز ہے، نہ اس کو کوئی بال کا پتا ہے میں نے کب کہاں پہ باؤنس کرنا ہے، لیکن آپ نے اٹھا کر اسے پھینک دیا۔ 32 سال کی عمر میں آئے جی پاکستان ٹیم جو کہ گلی محلے کی ٹیم ہے، آؤ کھیلو اور رشتہ داریاں نبھاؤ اور چلتے پھرو۔ اب جناب اس کے بعد جناب حارث رؤف صاحب پھر کہتے ہیں، کوئی 5 دفعہ انہوں نے کہا کہ یار بات پھر وہی ہے کہ ہم ان لکی رہے، تو بھائی ان لکی نہیں ہوتا، اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایڈز بنائیں اور آپ جا کے بڑے بڑے دفاتر میں جا کر ملاقات کریں اور آپ جھک کر گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور کہیں کہ اس سے ہماری پرفارمنس بحال ہو جائیں اور ہمیں تو کوئی ٹیم سے نکال ہی نہیں سکتا،
کیونکہ ہمارے تو باپ دادا کی شاید یہ ٹیم ہے اور کہیں پر یہ سسر کے کوٹوں کی ٹیم بھی ہمیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو حارث رؤف صاحب اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ وہ پاسٹ تھا اور پاسٹ ہو گیا, اس میچ کو آپ بھول جائیں, مطلب کہ آپ اس میچ کو تو فارغ کر دینا, وہ میچ تھا ہی نہیں, وہ پاکستان ٹیم میچ نہیں آ رہی, وہ ہم دل برداشتہ نہیں ہوئے, ہم بطور قوم جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوئے. بھائی کہتے ہیں کہ وہ پاسٹ تھا, اس کو پاسٹ رہنے دیں. جی اب آگے چلتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے لرننگ بہت زیادہ لی. بھائی یہ 1996 کے بعد ہم یہ لرننگ لفظ سن سن کے ہمارے کان بھی پک گئے ہیں اور ہم پاگل ہو چکے ہیں کہ تم لوگ جب بھی ہارتے ہو تم یہی کہتے ہو کہ اس میں ہم نے بیسٹ کیا, ہم نے لرن کیا اور اگلا جو ہے ون کرنا ہوگا. اس سے پہلے رضوان ہمیں یہ منجن بیچتے رہے اور اب تم آگے ہو یہ منجن ہمیں بیچنے, اور تم کہتے ہو کہ پاکستان قوم جو ہے آپ لوگوں پر تنقید کرتی ہے. بھائی جب تم لوگ پرفارمنسز ایسی دو گے, تم قوم کو شرمندہ کرو گے تو ہم تمہیں پھولوں کے ہار تو کبھی بھی نہیں پہنائیں گے. ہم تمہاری جو اصلیت ہے, جو تمہارے سٹیٹس ہیں, جو تمہاری کارکردگی ہے وہ ہم اٹھا کر دکھائیں گے آپ کو کہ آپ اس وقت دنیا کہاں پر کھڑی ہے اور آپ کس طرح کی اگریسو کرکٹ کھیل رہے ہیں. اور آپ نے اپنے 300 جو پاور ہٹرز میں سے یہ پاور ہٹر نکالے تھے اور آپ نے پہلے ہی میچ کے اندر 3 بندوں کو ڈیبیو کروا دیا اور بتا دیا لو بھائی کھیلو. یار میں حیران ہوں اس سلیکٹر پر اور حیران ہوں اس عاقب جوید کی میں سوچ پر کہ پتہ نہیں یہ پاکستان ٹیم پر کون سے تجربے کر رہا ہے. اور اس کے قلندرز کے جو بولرز ہیں ان کو جناب 7 اوورز میں 6 اوورز میں I think 74 رنز پڑے. میں بتاتا چلا جاؤں, قلندر بولرز نے جناب 74 رنز کھائے ہیں 8 اوورز میں, اور باقی جو بولرز ہیں انہوں نے 6 اوورز میں جناب 63 کتنے رنز کھائے. مطلب کہ باقی دوسرے بولرز کے ان کی نسبت رنز کم ہے اور انہوں نے 74 رنز اکیلے قلندر بولرز میں کھائے ہیں. 8 رنز میں آپ باقی حساب لگا سکتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کہاں پر کھڑی ہے. تو جناب وہ کہتے ہیں اینڈ پہ میں تھوڑا سا یہ وہ کہتے ہیں سم ٹائم رزلٹ آپ کی فیورٹ میں نہیں ہوتا اور کبھی ان کی فیورٹ میں ہو جاتا ہے تو ہم تو ان لکی رہے. کوئی ان لکی کا ورڈ انہوں نے کوئی 10 دفعہ میرے خیال میں یا 5 دفعہ تو لازمی یوز کیا ہوگا. تو بھائی اس کے لیے ان لکی یا لکی کا میرٹ نہیں ہوتا. خیر کہیں پر قسمت جو ہے وہ جب کہیں پر کوئی ہو رہا نا کہ یار یہاں پر میچ جو ہے وہ تھوڑا سا پنسا پڑنے والا ہے یا بڑا میچ دونوں ٹیموں کے درمیان بڑا پھنس گیا, لیکن آپ نے تو وہ موقع ہی نہیں دیا, آپ نے تو کوئی چیلنجنگ کرکٹ کھیلی نہیں یار. آپ کو ان کی بی ٹیم, اس میں کین ولیمسن نہیں ہے, ول یونگ نہیں ہے, سینٹنر نہیں ہے, فلپس نہیں ہے, یار شرم سے ڈوب مر جاؤ بھائی. تم کرنا کیا چاہتے ہو پاکستان ٹیم کے ساتھ اور تم یہاں پر آ کر ایسے اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دکھاتے ہو اور کہتے ہو کہ جناب ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارا آپ میچز تو ہار رہے ہیں لیکن جب ان سے پریس کانفرنس کرواتے ہیں, قوم کو کوئی پیغام دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پولائٹ ہو کے اور ان کو تھوڑا سا یہ فیل کرنا چاہیے, ان کا سرخم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں اور ہماری زبان کہاں پر چل رہی ہے اور ہم قوم کو کیوں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو حارث رؤف صاحب آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیں اور کچھ سیکھیں کہ آپ ایک سینئر اب بولر بن چکے ہیں اور آپ کی کارکردگی تو جو پچھلے دنوں سے ہے وہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سرجریاں بھی دیکھی, ہم نے سب کچھ دیکھا ہے, لیکن وہ ہمیں سب کچھ فلاپ نظر آیا ہے. تو یہ جناب حارث رؤف صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے جو عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے وہ میں نے کچھ اس کی لائنز نکال کر آپ کو بتائی ہیں. باقی میں بات کرتا ہوں دوسرے ولاگ میں انشاءاللہ جو ہم نے بات کرنی ہے ان کی جو پرفارمنس ہے اور شہنشاہ افریدی کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیں SPN نیوز.